أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد الحمدللہ ہمارے جو طہارت اور نماز کے مسائل ہیں اور اسی طرح جمعے کے اور عیدین کے نماز جنازہ کے جو اہم مسائل تھے وہ امید ہے کہ ہم تمام ڈسکس کر چکے ہیں. تو آج سے ہم نکاح کے حوالے سے کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو حکم نازل فرمایا ہے اس حکم کی بھی کئی اقسام ہیں، لیکن جو آیت اس کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے صریح اور واضح آیت وہ سورہ نساء میں جو ہم نے خطبے میں تلاوت کی ہے کہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تمہیں عورتوں میں جو بھی پسند آئیں ان سے نکاح کرو، چاہے دو دو ہوں یا تین تین ہوں یا چار چار ہوں. یہ آیت ہمیں دو طرح کے بنیادی مسائل بتاتی ہے. پہلی تو یہ کہ نکاح کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ جو ایک وقت میں نکاح کیے جا سکتے ہیں وہ چار ہیں. مردوں کے لیے ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ چار نکاح ہیں. اس میں یہ دو ہمیں اہم باتیں پتہ چلتی ہیں. نکاح کے پس منظر کے حوالے سے تھوڑا سا عرض کریں کہ نکاح اللہ تعالیٰ نے اس کی جو بنیادی وجہ جو رکھی ہے نکاح کرنے کی وہ یہ ہے کہ نسل انسانی آگے بڑھے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو نسل انسانی کا ذریعہ بنایا وہ نکاح ہی کے بعد کا آگے جو معاملہ ہے وہ بنایا. جنت میں نکاح کیا گیا اور یہ نکاح اسی وجہ سے تھا کہ نسل انسانی پھر آگے بڑھے گی کہ جب آپ کو زمین پر بھیجا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا آغاز جو ہے، کائنات کے آگے بڑھنے کا آغاز جو ہے وہ اسی طرح بنایا. نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا ذریعہ نکاح کو بنایا ہے. نکاح جو اللہ تعالیٰ نے ایک تعداد فکس کر دی ہے چار، اس کی بھی اصل میں ایک وجہ تھی کہ جو زمانہ جاہلیت تھا، یعنی آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کا جو سارا زمانہ تھا، اس وقت میں خواتین سے نکاح کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ ساری کی ساری انسانیت جو اس وقت تھی وہ خواہشات کی پیروی کیا کرتی تھی، خواہشات پرست تھی. اس وجہ سے ان کے ہاں اس بات کی کوئی قید نہیں تھی کہ ہمیں کتنے نکاح کرنے ہیں، کتنی خواتین ایک وقت میں نکاح میں رکھی جا سکتی ہیں. یہ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما لیا اور جب اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی تب آپ علیہ السلام نے یہ صریح حکم بیان فرما دیا کہ اب ایک وقت میں کسی ایک کے ماتحت چار سے زیادہ بیویاں نہیں رہ سکتی. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو بعض ایسے صحابہ تھے کہ جن کی چار سے زیادہ اس وقت بیویاں موجود تھیں، تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو انہوں نے جو چار سے زیادہ تعداد کی بیویاں تھیں ان کو انہوں نے طلاق دے دی. حتیٰ کہ ایک ایسے بھی صحابی تھے کہ جن کی اسلام لانے سے پہلے اور اس حکم کے آنے سے پہلے 10 بیویاں تھیں. آیت نازل ہوئی، اللہ کا حکم سنا تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکاتے ہوئے باقی تمام بیویوں کو طلاق دے دی. باقی 4 بیویاں ان کے اپنے نکاح میں رہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو نازل فرمایا حکم کہ 4 سے زیادہ نہیں رکھی جا سکتی. اس بارے میں ایک اور اہم بات نکاح کے حوالے سے کہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی اہم سنت ہے. عام طور پر یہ جملہ سننے میں کبھی کبھی ملتا ہے کہ نکاح آپ علیہ السلام کی پسندیدہ سنت ہے. ہمارے خیال میں اگر اس کو یوں کہا جائے کہ نکاح کو آپ علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے تو یہ کہنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ علیہ السلام کی پسندیدہ سنت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح جو جن معاملات پر مبنی ہوتا ہے ان معاملات کو لے کر بالخصوص یہ جو عیسائی اور یہودی ہوتے ہیں اور خود مسلمانوں کے اندر جو لبرلز ہیں وہ جو خامخواہ خواتین کے نام لے کر ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ ایسی باتوں کو لے کر بالخصوص آپ علیہ السلام پر اور دین اسلام پر نازیبہ باتیں کہتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس جملے کو یوں ادا کر لیا جائے کہ نکاح کو آپ علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے اور آپ علیہ السلام نے اس کو خود فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنتوں میں سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ علیہ السلام نے پسند فرمایا اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کو سنت قرار دیا اپنے الفاظ مبارکہ میں. نکاح جو ہے دراصل یہ جو عقد ہوتا ہے، یہ یعنی کہ عقد ہے، ایک عہد ہے، ایک یہ کانٹریکٹ ہے، اور یہ الفاظ سے عام طور پر کیا جاتا ہے اور بھی اس کی خیر صورتیں ہوتی ہیں لیکن وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، جیسے کہ اشارے سے ہے یا تحریری ہے. بہرحال تو زبان سے جب کیا جائے گا تو زبان سے اس کے لیے جو شرعی اصل حکم ہے
وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت میاں اور بیوی جو ہونے والے ہیں ان کی طرف سے ایک ایک وکیل مقرر ہو یا براہ راست کسی طرح ہو، یعنی عورت کا کوئی وکیل مقرر ہو اور مرد براہ راست خود کرنا چاہے، تو اس کے لیے جو جملے جس طرح سے استعمال کیے جائیں وہ پریزنٹ کے ہوں گے یا پاسٹ کے ہوں۔ یہ دو طرح کے جملے ہوں تو یہ زیادہ بہتر، یا دونوں ہی کے دونوں پریزنٹ کے پاسٹ کے ہوں، یعنی زمانے ماضی کے ہوں، زمانے حال کے دونوں جملے نہ ہوں۔ مثال کے طور پر اس کو یوں کہا جائے گا کہ مرد سے جب پوچھا گیا، جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جی فلانا بنت فلاں آپ کے نکاح میں اتنے حق مہر کی عبرت دی جاتا جو ہے وہ ہم نے آپ کے نکاح میں دی، کیا آپ کو قبول ہے؟ تو وہ جواب میں یوں کہیں جی میں نے قبول کیا، جی میں نے قبول کیا، یوں زمانے ماضی کے جملے سے وہ کہے گا۔ اسی طرح جب عورت سے پوچھا جائے تو عورت بھی جواب میں اسی طرح کہے جی میں نے قبول کیا یا میں قبول کرتی ہوں، لیکن بہتر بہرحال یہی ہے کہ یہی کہا جائے کہ جی میں نے قبول کیا، کیونکہ اصل شریعت میں یہ ہے کہ جتنے بھی یہ عقد ہوتے ہیں، کانٹیکٹس ہوتے ہیں، چاہے یہ نکاح کا ہے یا اس کے علاوہ خرید و فروخت کا ہے یا ایک دوسرے کو گفٹ دینے کا جو شرعی طریقہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو زبان کے ذریعے اقرار کیا جاتا ہے وہ انہی دو طرح کے جملوں سے کیا جاتا ہے، یا زمانے ماضی سے کیا جاتا ہے یا زمانے حال سے کیا جاتا ہے۔ مستقبل کے زمانے کے جملے سے کبھی بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، یعنی میں نکاح کروں گا یا میں نکاح کروں گی، ایسے جملے سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ یا تو یوں کہا جائے گا کہ جی ہاں میں نکاح کرتا ہوں یا میں قبول کرتا ہوں یا میں نے قبول کیا، اس طرح کے جملوں سے نکاح ہوتا ہے۔ نکاح میں بنیادی طور پر دو گواہ مجموعی طور پر شرط ہیں، دو گواہ، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ مرد کی طرف سے دو گواہ ہوں اور عورت کی طرف سے بھی الگ سے دو نہیں، مجموعی طور پر دو گواہ ہوں۔ نکاح کے لیے اتنی شرط بہت ہے کہ دو گواہ ہو کے تو ایجاب و قبول ہو سکتا ہے اور نکاح شرعاً منعقد ہو جائے گا۔ اگلی بات اہم مہر کی ہے، حق مہر کی ہے۔ حق مہر کو شریعت نے لازم کیا ہے، واجب کیا ہے، اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ اگر اس کو نکاح کے وقت یعنی جب عقد ہو رہا ہے، ایجاب و قبول کروایا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، تو اس وقت جو مقرر کیا گیا، مقرر کرنا بھی ضروری اور جو مقرر کیا گیا وہ دینا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اس موقع پر بولا گیا وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے زیادہ بول دیا جاتا ہے، زیادہ بول دیا جاتا ہے، ہزاروں روپے، 2 لاکھ روپے، 4 لاکھ عام طور پر بول دیا جاتا ہے، لیکن لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف لکھوانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے دینا ہم نے ہے نہیں۔ یہ انتہائی بڑا گناہ ہے۔ جو اس موقع پر لکھوا دیا گیا وہ مرد پر لازم ہو جاتا ہے کہ اب وہ ادا کرے گا، یہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور اگر حق مہر بالفرض ذکر ہی نہیں کیا گیا، پہلا تو یہ ہے کہ ادا کرنا ضروری اور موقع پر ذکر کرنا بھی ضروری، اور اگر اس کو ذکر نہ کیا گیا موقع پر تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کو مہر مثل دیا جائے گا۔ اور مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اس کی کزنس ہیں، جیسے چچا زاد اس کی بہنیں ہیں، خالہ زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، یا اس کے جو قریبی خاندان میں جن عورتوں کا نکاح ہوا ہے، تو ان کا دیکھا جائے گا کہ ایوریج حق مہر، ان کا حق مہر کتنا ہے، اس کا ایوریج نکالا جائے گا اور اس عورت کو دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر اس کی قریبی رشتہ دار خواتین میں کسی کا حق مہر 30,000 ہے، کسی کے 35، کسی کے 40، 50، 40 ہے، تو پھر ان تمام رقوم کی ایوریج نکال کر وہ ایک حق مہر اس کو دیا جائے گا۔ بہرحال حق مہر دینا ضروری ہوگا، حق مہر کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ یہ آج کے چند مسائل نکاح کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی محفل میں، اگلی نشست میں آپ کے سامنے نکاح کے حوالے سے مزید باتیں عرض کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔